کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوئی بھی انسان نہیں آ رہا تھا تو اس کے برعکس انسانوں کے علاوہ جن، پرند، جانور اور حیوان حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے۔ جنوں میں سے جعفر جن کا قصہ بہت ہی مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے جن، جانور، پرندے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے تھے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم ان چند دوسرے جنوں کا ذکر کریں گے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر بے یار و مددگار تنہا ہو گئے تو جن فوج در فوج امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد عرض کیا کہ اے امام حسین علیہ السلام، ہم آپ علیہ السلام کے مددگار اور ناصر ہیں، جو چاہتے ہو ہمیں حکم دو۔ اگر آپ علیہ السلام اپنے تمام دشمنوں کے قتل کر دینے کا حکم دیں تو ہم تمام کو قتل کر دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا، مشیت خدا یہ ہے کہ تمہیں مقتول اور خون و خاک میں گلتان دیکھے، داڑھی کو خون سے رنگین اور سر کو پسے گردن کٹتے ہوئے دیکھے۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنوں سے فرمایا، یہ میرے بارے میں خدا کی چاہت ہے، البتہ میری ناموس اور اہل کے بارے میں میرے پاک نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، خدا کی چاہت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام قیدی ہو کر بے پالاں اونٹوں پر سوار دیکھیں۔ اے جنوں کے سردار، میں خداوند عالم کی چاہت اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار پر عمل کرتے ہوئے صبر کروں گا اور شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام کے قیدی ہونے پر بھی آمادہ ہوں، اور خدا کا حکم الحاکمین ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے لشکر کفر پر حجت تمام کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام لشکر کفر کے پاس گئے اور فرمایا، اے سپاہ کوفہ و شام، اے گروہ خون آشام، میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میرے گناہ کون سے ہیں؟ کیا کسی کا حق غصب کیا ہے، یا کسی کے مال کو پاؤں تلے پامال کر دیا ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تبدیل کر دیا ہے، یا دین میں نے کوئی بدعت جاری کر دی ہے؟ آخر تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ فوج اشیاء نے جواب دیا، اے حسین، ہم تم سے جنگ بھی کریں گے اور تمہارا خون بھی بہائیں گے، کیونکہ ہم سب کے دلوں میں تمہارے بابا علی علیہ السلام کا بغض موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہمارے والدین کو قتل کیا ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو بہت بلند آواز میں روئے، دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی یار و مددگار نظر نہ آیا، مگر وہی نظر آئے جن کی جبینوں پر مٹی اور جسموں سے روح نکل چکی تھی۔ بس دکھی دل سے بلند آواز سے فرمایا، یا مسلم بن عقیل، یا ہانی اروا، یا حبیب ابن مظاہر، یا زہیر بن کین، یا حلال بن نافع۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر اپنے اقارب کو ندا دی اور فرمایا، اے علی علیہ السلام بن حسین، اے میرے رشید جوان، اے میری امید، اے علی اکبر، اٹھو اور اپنے غریب بابا کی حالت زار کو دیکھو۔ اے میرے علمدار، اے میرے پشت پناہ، اے میرے بھائی عباس، اٹھو، میری غریبی اور بے کسی کی حالت کو دیکھو۔ ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ ملا تو پھر فرمایا، اے میرے یارو انصار، اے میرے روحانی مددگار، میں تمہیں پکارتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ شب عاشور تو کہتے تھے کہ ہم اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، میں بلاتا ہوں تو میری مدد کو نہیں آتے، تم سوئے ہوئے ہو تو میری خواہش ہے کہ بیدار ہو کر میری غربت کی حالت دیکھو۔ کیا تمہاری محبت اپنے امام سے کم ہو گئی ہے اور دلوں سے امام کی الفت ختم ہو گئی ہے جو جواب نہیں دیتے؟ اے میرے عزیز، خاک سے سر اٹھا کر اہل بیت کی نالہ و زاری، آہ و بے قراری کی چیخیں سنو۔
तुम्हारे लिए गिरिया कर रही हैं। तुम्हारे फिकदान की वजह से नालाजारी बुलंद है, क्योंकि तुम ही तो थे जो कहते थे जब तक हम जिंदा हैं हम अहले बैत की हिफाजत और हिमायत करेंगे। अब तुम्हें क्या हो गया है कि उनको रोता छोड़कर खुद चले गए और आराम से सो गए। उठो, नींद को छोड़ो। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को इन काफरों और फासकों के जुल्म से निजात दो और इतरत पैगंबर से उनके शर को दूर करो। बस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी करामत, शराफत और वसी इनायत से ज़बान शहदाए से माजरत की और यूं फरमाया, ए अजीज़ो, सोते रहो, सोना अब तुम्हारा हक भी है, क्योंकि खुदा की कसम ज़माने ने तुम्हें ये दिन दिखाया है। खयानतकार ज़माने ने तुम्हारे साथ खयानत की है, वरना तुम ऐसे सहाबा ना थे कि हुसैन अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ देते, नामू से पैगंबर को दुश्मनों के सुपुर्द होने देते। बस आगाह रहो कि मैं भी तुम्हारी तरह से इन बिनाते रसूल और नौजवान बेटों के गम में बहुत दुखी हूँ और मजबूर हो के मैं भी उनको तन्हा छोड़कर तुम्हारे पास पहुँच